یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں کس کثرت کے ساتھ ذکر کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ نماز بھی اللہ کے ذکر کے لیے، پھر الگ سے بھی کہا وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اور پھر تسبیحات کا ذکر، اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا ذکر، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور یہاں پھر اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا ذکر۔ یہاں خاص طور پر ذکر کثیر کی بات کی گئی اور تسبیح کی بات کی گئی، یعنی تھوڑا ذکر نہیں، زیادہ کیا کرو۔ اپنا جائزہ لے لیجئے کہ ہمارا ذکر کتنا ہوتا ہے، روز کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، کتنا وقت اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں، اللہ کے ذکر کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ آپ اپنے ٹائم سلاٹ کو دیکھیں، کون سا وقت آپ سارا وقت صرف اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس میں یاد رکھیے کہ بہترین وقت ٹریولنگ کا ٹائم ہوتا ہے، جب آپ یہاں سے گھر جا رہے ہوتے ہیں، اگر تو گھر والے ساتھ نہ ہوں تو پھر تو آپ بہت سہولت سے ذکر کر لیتے ہیں، اور اگر گھر والے ساتھ بھی ہوں، چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی کوئی بات چیت تبادلہ خیال ہو رہا ہو، تو ان بٹوین جو انٹرولز ہیں اس میں پھر ذکر شروع کر دینا چاہیے۔ اور بہترین ذکر یہ ہے کہ انگلیوں پر انسان کرے، تاکہ قیامت کے دن انگلیاں بھی گواہ بنے۔ اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ مثلاً آپ ذکر کر رہے تھے، اتنے میں کسی نے بات شروع کر دی اور آپ کی انگلی یہیں اٹکی ہوئی ہے، ادھر ہی اٹکائے رکھیں، جب بات ختم ہو تو آپ پھر آگے ذکر شروع کر دیں۔ ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اللہ کے ذکر سے تر۔ مرتے وقت پیاس بہت لگتی ہے، لیکن روزے میں بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کو پیاس کم لگتی ہے۔ پھر جیسے قرآن مجید کی تلاوت میں تھوڑے بہت آپ کو محسوس ہوتا ہے، لیکن ایک عجیب ٹھنڈک اور لذت بھی محسوس ہوتی، پڑھتے پڑھتے اپنے اندر ایک سرور پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جیسے قرآن کی تلاوت بلند آواز سے آپ کر رہے ہوں۔ تو یہی حال ہے کہ مرنے سے پہلے جب جان نکلے گی، پہلے پاؤں سے نکلے گی، پھر پنڈلیوں سے نکلے گی، پھر پیٹ سے نکلے گی، پھر ہاتھ، بازو اور حتیٰ کہ حلق میں آ جائے گی جان۔ اور اگر انسان کو ذکر کی عادت ہوگی تو اس وقت تک، جب تک اس کو کچھ بھی ہوش ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگی، کیونکہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ جواب دے جاتی۔ پاؤں نہیں کام کرتے، انسان اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتا، ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہیں سکتا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، ہاں کان سنتے ہیں اور زبان بول سکتی، اور اگر ہونٹ نہ ہل سکے تو صرف زبان بھی، یعنی زبان ہی آگے پیچھے ہوتی رہے تو بھی۔ تو کبھی نہ لیٹ کے اپنے آپ کو تصور کریں کہ میں ڈیڈ ہوں، مر رہی ہوں میں، اور مرنے کے بالکل قریب ہوں، اور اس وقت جو تھکاوٹ اور تکلیف اور پینز جسم کے اندر ہوگی تو میں اس وقت کیسے ذکر کروں گی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا سے تم جاؤ تو تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو۔ آپ نے وہ کتاب شاید پڑھی ہو یا اس کے بارے میں سنا ہو جس میں تقریباً 100 ایسے لوگوں کے واقعات موت کے قریب کے ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کے یہ آخری ورڈز ریکارڈ کیے گئے کہ آخر وقت میں وہ کیا بولتے ہیں۔ کوئی بیٹے کو پکارتا ہے، کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی میچ کے اوپر تبصرہ کر رہا ہے، اتنے سکور ہو گئے، اتنے سکور ہو گئے، کوئی اور اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو ہر شخص وہ باتیں کر رہا تھا جو وہ زندگی بھر کرتا تھا، جو زندگی میں سب سے زیادہ اس کو پسند تھی، وہ موت کے وقت کر رہا تھا۔ تو ہمیں اگر زندگی میں عام دنوں میں ہمیں ذکر زیادہ کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی خود بخود آٹومیٹیکلی زبان پر اللہ کا ذکر آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صبح اور شام زیادہ ذکر کرنے کی اہمیت ہے۔ سارا دن بھی کرو لیکن صبح اور شام کا ذکر یہاں کیا گیا، سبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، یعنی وہیں پر یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے 1 حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ کتنے لوگوں کو حج کا شوق ہوتا ہے اور عمرے کا، سب کو، تو یہ روز حج عمرہ کیا ٹھیک ہے۔ یعنی جو شخص فجر پڑھ کے بیٹھا رہے تو کیا کرے، بیٹھ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دے، اتنی دیر کرتا رہے جب تک کہ سورج نکل آئے۔ سورج نکلنے کے 10-12 منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے، اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، 2 رکعت پڑھے اور پھر مصلی سے اٹھے تو حج اور عمرے کا ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات دہرائی، 3 بار فرمایا پورا 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 حج عمرے کا ثواب، پورا حج عمرے کا ثواب، پورا حج عمرے کا ثواب۔ پھر اسی طرح سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا کہنے کا بھی بہت اجر ہے، کیونکہ اس میں بکرۃ و اصیلا کا ذکر آیا ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے
کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے، یعنی کس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں ہوں. آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا اس لیے کہ آسمان کے دروازے کھولے گئے، اس ذکر کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر کہتے ہیں میں نے پھر اس کے بعد کبھی ان کلمات کو چھوڑا ہی نہیں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اللہ اکبر کر کے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اس سے نماز کا آغاز کریں. تو آپ دیکھیں ایک دم آپ اچھا بھی فیل کرنا شروع کر دیں گے، آپ کے اندر لگنے لگے گا جیسے کوئی انرجی آ گئی ہے اور کچھ مشکل نہیں. اللہ اکبر تو پہلے سے آتا ہے، صرف کبیرہ کا ذکر کرنا ہے. والحمد للہ تو پہلے سے آتا ہے، کثیرہ ذکر کر دینا. وسبحان اللہ پہلے سے آتا ہے، بکرۃ واصیلا. یاد ہو گیا؟ بس کچھ مشکل نہیں. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، یعنی داعی الی اللہ، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم میں ایمان لائے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد بھی امت میں جو لوگ حق کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو خیر کا پیغام دیتے ہیں، لازماً لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تکلیف دہ معاملات بھی کرتے ہیں. لیکن ایسے میں انسان حق بات کہنا نہ چھوڑے، حق پہنچانا نہ چھوڑے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. کافرین وہ ہیں جو کھلم کھلا اللہ رسول کا انکار کرتے ہیں، اور منافقین کون ہیں؟ جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہیں لیکن پھر اسلام کے اوپر نکتہ چینیاں کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور پھر انہیں اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن میں مختلف باتوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، عورت کے حقوق کے ذکر نہیں ہے، عورت کے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، عورت کو سبجوگیٹ کیا گیا ہے، اس کو پردے کا حکم دے کے اس کو چار دیواری میں بند کر دیا گیا ہے، اور اس کو معاشرے میں صحیح رول اپنا پلے کرنے کی اجازت نہیں. مومن تو ایسی باتیں نہیں کرتا. مومن تو دین کا علم سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اپنی حدود کو جانتا ہے اور اس کے مطابق اپنا رول پلے کرتا ہے. تو یاد رکھیے اگر آپ مسلمان بھی ہیں اور پھر قرآن و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں اور پھر قرآن و سنت کے احکامات پر آپ کو اعتراضات ہیں، یا آپ کے دل میں کوئی شک ہے، یا آپ کے دل میں کوئی گھٹن ہے، تو پھر آپ کو اللہ مومن نہیں منافق کی کیٹیگری میں رکھتا ہے. اسی لیے دو مخالفت کرنے والے گروہوں کا ذکر کیا گیا اور فرمایا وَدَّعْ أَذَاهُمْ. ان کی اذیتوں کو چھوڑو، اگنور کر دو، یہ جو باتیں کرتے ہیں انہیں کرنے دو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور توکل کیجیے اللہ پر. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور کافی ہے اللہ کارساز. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو. یعنی اگر لڑکی کا نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی تو پھر عورت پر عدت نہیں ہوگی، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمبینیشن سورۃ الاحزاب کا، کہ ایک طرف جنگ کی باتیں ہیں، دوسری طرف معاشرتی احکامات ہیں، نکاح اور طلاق کی باتیں ہیں، شادیوں کی باتیں ہیں،
گویا دین اور دنیا سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، بیچ میں ذکر کثیر کی باتیں ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دین پہ عمل کب ہوگا؟ جب ہم سب کچھ چھوڑ کے گوشے میں بیٹھ جائیں گے وہ ہمارا دین ہے، پھر وہاں سے نکل کے سب ادھر ہی چھوڑ کے بند کر کے لاک کر کے اس کو دنیا میں نکل آئیں گے اور اس میں سراسر اپنی مرضی کریں گے. نہیں، یہ دین نہیں ہے. اسلام ایسا دین ہے جس میں دین اور دنیا ہینڈ ان ہینڈ، ساتھ ساتھ بالکل برابر میں چلتے ہیں. دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب دین بن جاتا ہے اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. اور دوسری بڑی اہم بات جو مجھے سورۃ الاحزاب پڑھ کے ہمیشہ محسوس ہوتی ہے کہ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے. کبھی ایک بکھیڑا ہے، کبھی اس سے نکلتے تو دوسرا ہے، اس سے نکلتے تو تیسرا ہے، چوتھا ہے. جو راستے میں آتا چلا جائے کرتے چلے جاؤ، اپنے فرائض پورے کرتے چلے جاؤ. کسی بہت اچھے وقت کے انتظار میں مت بیٹھو، کیونکہ اگر وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا سوچی پیا تو بندہ گیا، یعنی اگر سوچتے رہ گئے کہ اچھا اب کروں کہ کب کروں، کروں کہ نہ کروں، تو پھر کیا، پھر گئے تم، پھر کچھ نہیں ہوگا. تو آپ سب بھی اپنے لیے رکھیں، کچھ نہ سوچیں اچھا ابھی تو رمضان ہے، اچھا یہ کام رمضان کے بعد، یہ کام رمضان کے بعد، جو ہو سکتا ہے وہ ابھی کر لیں، اور جو رمضان کے بعد ہونے کا ہوگا پھر وہ وہاں کر لیں گے. ظاہر ہے کہ اب اس مہینے میں آپ پارٹی تو نہیں دن کے 2 بجے رکھ سکتے، تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کام تو واقعی رمضان کے بعد کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ تو رمضان کے اندر ہی کرنے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جنگ بدر جو ہے وہ رمضان کے اندر ہوئی، جس وقت جب کال آ جائے، جب آپ آن ڈیوٹی ہوں، جو بھی سامنے آئے، جس طرح کی بھی ذمہ داری آئے اس کو کرتے چلے جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے تم نے مہر ادا کیے ہیں. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیوں کا ذکر ہے، کیونکہ نان مسلم اس کو بہت بڑا ایشو بنا لیتے ہیں اور ان کے جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے خود مسلمان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں اور بددل ہونے لگتے ہیں. اچھا یہ تھے ہمارے نبی، اتنی شادیاں کر لی، پھر تو بہت خواتین کی زندگی مشکل ہوگی. اللہ، وہ سب تو اپنے گھروں میں خوش تھی، انہیں تو یہ بہت بڑی سعادت ملی تھی کہ وہ نبی کی بیویاں ہوں. اور دوسرے یہ کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی. جیسے نبی کی بیویوں کو کہا گیا تم عام عورتوں کی طرح نہیں، اسی طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام مردوں کی طرح نہیں ہیں. عام مردوں سے ہٹ کے ان کے لیے قاعدے ہیں، آپ کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں اور مختلف طریقے کی ہیں جن کو نبھانے کے لیے ان شادیوں کی ضرورت تھی. ورنہ آپ حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سال ایک نکاح میں رہے، اور اس کے بعد حضرت سودا سے شادی کی جو پھر بیوہ خاتون تھی اور وہ خوبصورت بھی نہیں تھی، بھاری بھرکم تھی، اور ان کے ساتھ بھی کافی عرصہ اکیلے رہے. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ سے شادی کی. تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ وہ بیویاں آپ کے لیے حلال ہیں جن کے آپ نے مہر دی ہوں، تاکہ عام مومن مرد بھی خواتین کے حقوق مہر کی ادائیگی کی پابندی کریں. اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، جیسے حضرت کون تھی؟ ماریا، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورتیں جس نے بھی اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی ان کو نکاح میں لینا چاہیں. اب کوئی عورت ایسے نہیں کر سکتی کسی مرد کے لیے خود کو ہبہ، لیکن یعنی خود پروپوز کر دینا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کی بھی رخصت رکھی گئی. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خالص آپ کے لیے ہے دوسرے مومنوں کے علاوہ. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سودا سے آپ نے نکاح کیا تھا تاکہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ کی بچوں کی دیکھ بھال کر سکے، اور آپ کی بیٹیاں ہی تھی اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک بڑی عمر کی خاتون زیادہ مناسب تھی. پھر حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا ریشم میں لپٹا ہوا. تو آپ نے سوچا کہ اگر اللہ کو یہ منظور ہے تو ایسا ہو جائے گا. اور آپ سے بھی دین کی خدمت لینی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 ایئرز تک حضرت عائشہ دین کی تعلیم دیتی رہی اور امت کی رہنمائی کرتی رہی. اگر وہ اس ینگ ایج میں نہ سیکھتی اور بڑی عمر کی خاتون ہوتی تو بڑی عمر کی خواتین تو پہلے رخصت ہو چکی تھی یا موجود بھی تھی، تو اس طریقے سے وہ کام نہیں کر سکتی تھی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے آپ نے نکاح کیا ہے 4 ہجری میں، اور ام سلمہ جو ہیں ان کے بھی فتاوی کی تعداد اتنی ہے کہ ابن القیم کہتے ہیں وہ پوری ایک کتاب بن سکتی ہے. وہ بھی بہت پڑھی لکھی اور انتہائی سمجھدار خاتون تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنا احرام کھول دیں اور بال منڈا دیں تو باقی لوگ بھی آپ کی عملی مثال سے آپ کی پیروی کریں گے. ام سلمہ جو تھی وہ ابو جہل اور خالد بن ولید کے خاندان سے تھی، تو اس کی وجہ سے کیونکہ آپ اس خاندان کے داماد بن گئے تھے تو ان کی ایک طرح سے دشمنی اس بنا پر بھی کم ہو گئی. پھر اسی طرح حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھی جن کا نکاح کس نے کیا؟
اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کسی مومن کو اللہ تعالیٰ کے نکاح کرنے پر جو خود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور کسی سے پوچھا نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ریحانہ اور حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ جو تھی یہ یہودی خاندانوں سے تھی اور یعنی ایک طرح سے ان کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بہتر ہوئے. پھر اسی طرح حضرت ماریہ قبطیہ تو خیر غلام عورت تھی. پھر حضرت ام حبیبہ جو تھی وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. تو عربوں کا نظام ایک قبائلی نظام تھا. وہاں پر شادیوں کے ذریعے بہت سے معاملات کا تصفیہ کیا جاتا ہے یا بہت سے معاملات کو سلجھایا جاتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت آپ کو دی. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جائز اور حلال قرار دے دے تو کسی دوسرے کے دل میں کوئی برا گمان بھی نہیں آنا چاہیے. یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے, دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے, اور اللہ غفور الرحیم ہے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو, جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو, جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. یعنی آپ سے کسی قسم کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں. اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی, اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی. یعنی فرض نہ ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پورا انصاف کیا تھا, اور اس وجہ سے پھر وہ خوش بھی بہت تھیں آپ سے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے, اللہ جانتا ہے, لہذا اپنے دلوں کو صاف کرنا ضروری ہے. اور اللہ علیم اور حلیم ہے. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں, اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ, خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے, اللہ ہر چیز پر نگران ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے جایا کرو, نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ, مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ, باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایسا نہیں تھا جس میں کئی بیڈ رومز ہوں اور پھر ڈرائنگ ڈائننگ ہو اور مختلف طرح کی اس میں فیسلٹیز ہوں. ہر زوجہ محترمہ کا ایک کمرہ ہوتا تھا, اور اگر اس میں کوئی مرد بھی آ کے بیٹھ جائے تو وہ بیوی کدھر جائے, وہ کیا کرے. حضرت زینب کا نکاح ہوا, ان کو اسی کمرے میں ایک طرف وہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک طرف جن لوگوں کو ولیمے کی دعوت کے لیے بلایا گیا تھا وہ کھانا کھا کے گئے, اور کچھ لوگ بیٹھ کے باتیں شروع ہو گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر چکر بھی لگایا, واپس آئے, آپ شرما رہے تھے, خود کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات نازل کر دی. اور ہمیں بھی ایٹیکیٹس یہ جاننے چاہیے, خصوصاً ڈنر پر اگر کوئی بلائے تو رات بہت دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ پھر گھر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ان کی پرائیویسی میں خلل آتا ہے, سونے کا ٹائم ہوتا ہے, تاخیر سے سونے سے پھر فجر کی نماز بھی جانے کا اندیشہ ہوتا ہے, یا تہجد تو ضرور متاثر ہوتے ہیں. مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ, باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. اور یہاں ایک اور حرکت پر بھی پکڑ کی گئی ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کس گھر میں کب کھانا پکتا ہے اور اس کی خوشبو جب آنے لگے تو اس وقت جا کے بیٹھ جاؤ کہ اب تو یہ صلح ماریں گے, جسے کہتے ہیں پنجابی میں, کہ اب تو ضرور کھانا کھلائیں گے. تو یہ بھی ایک گھٹیا حرکت ہے کہ انسان عین کھانے کے وقت کسی کے گھر چلا جائے, الا یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو, کسی دوسرے شہر سے آیا ہو یا پہلے سے اطلاع دے رکھی ہو تو اور بات ہے, اور پھر کھانا کھا کے وہاں براجمان نہ ہو جائے بلکہ چلے جائیں. تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں, مگر وہ شرم کے مارے کچھ نہیں کہتے. اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتا دیا ہے تمہاری خرابیوں کو. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو, پردے کے پیچھے سے. جی ہاں, مردوں کو یہ حکم دیا کہ سامنے سے نہیں, بغیر حجاب کے نہیں, حجاب کے پیچھے سے. کیوں حجاب کیوں؟ اس آیت کو انڈر لائن کیجئے, یہ آیت حجاب کی ضرورت بتاتی ہے. یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے, یعنی اس سے دل پاکیزہ رہیں گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا, بغیر اجازت آپ کے گھروں میں آتا جاتا تھا. ایک دن میں آیا تو آپ نے فرمایا, میرے پیارے بیٹے ٹھہر جاؤ, تمہارے بعد ایک نیا حکم آیا ہے, اب بغیر اجازت اندر نہ آؤ.
یعنی ان کے اوپر بھی اجازت ہوگی. پھر اسی طرح اس چیز سے بھی روک دیا گیا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے بیٹھے کسی کمرے میں، خواہ کوئی بھی کام ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو. اس پر انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، بردر ان لا جو ہے. آپ نے فرمایا دیور یا سسرالی رشتہ دار تو موت ہے، یعنی یہ نہیں کہ سب گھر والے چلے جائیں اور دیور بھابھی اکیلے گھر میں رہ جائیں، یہ پسندیدہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر علل اعلان سب کو فرمایا کوئی آدمی آج کے دن کے بعد کسی عورت کے پاس جس کا شوہر موجود نہ ہو نہ جائے، یعنی ہسبینڈ کی ایبسنس میں کوئی مرد کسی عورت کے پاس نہ جائے. ہاں اگر اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہو تو پھر حرج نہیں، کیونکہ بعض اوقات کام ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات میڈیکل ریزنز ہوتی ہیں، بعض اوقات کورٹ کے مسائل ہوتے ہیں، یا کوئی بزنس ہوتا ہے جس میں مشورہ مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے کہ اگر ضرورت پڑے مرد کی کسی عورت سے بات کرنے کی یا اس سے کوئی کام ہو تو 2-3 مرد اور بھی ساتھ ہوں، اکیلی عورت نہ ہو. جیسا آج کل ہمارے دفتروں کا کلچر بن گیا ہے، ایک لڑکی ایک لڑکا بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، اسلامی لحاظ سے بالکل ممنوع ہے. آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو شیطان جہاں موجود ہو وہ مرد اور عورت کا دل پاک کہاں سے رہنے دیں گے. تو دلوں کی پاکیزگی بھی ضروری ہے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کون سا کوئی برا کام کر رہے ہیں، کیونکہ انسان بظاہر اچھا کام کرتے ہوئے بھی اگر اپنے دل پہ پھر قابو نہ رکھ سکے اور انجام کار میں کہیں برا کر بیٹھے تو پہلے سے ہی حد بندی کر دی گئی، سد ذریعہ کر دیا گیا کہ جس ذریعے یا جس راستے یا جس دروازے یا جس ونڈو سے حرام تک انسان جاتا ہے وہ ونڈو بند کر دی جائے. آپ بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز رکھی ہو کہ جس میں آپ کو ڈر ہو کہ ہاتھ ڈالیں گے یا خلل اندازی کریں گے تو آپ کیا کرتے ہیں، دروازہ ہی بند کر دیتے، لاک کر دیتے، چیز کو اوپر رکھ دیتے جہاں ان کا ہاتھ ہی نہ پہنچے. تو یہی چیز یہاں کی گئی ہے کہ چیز کو دور کر دو تاکہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے. اگر ازواج مطہرات کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے تو پھر عام لوگوں کی دلوں کی پاکیزگی کا کیا حال ہوگا؟ کیا عام لوگ ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ یقیناً اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں، یعنی حرام رشتے نہیں، جو محرم رشتے ہیں وہ آتے رہیں. اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. تو پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلب و نظر کی طہارت اور عصمت و عزت کی حفاظت، کیونکہ عورت کی عزت و عصمت بہت قیمتی ہے. عورت بہت پریشیس ہے، وہ مردوں کے لیے کھلونا نہیں. میری بیٹیاں جب چھوٹی تھی اور ان کو میں نے حجاب کروانے کے لیے کہا تو میں نے ان کو ایک مثال دی کہ جیسے سویٹ چیز کے اوپر مکھیاں آتی ہیں نا، تو اگر مکھی کو بیٹھنے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ گندی ہو جائے گی، وہ چیز کھانے کے قابل نہیں رہے گی، بیکار ہو جائے گی. تو اسی طرح ایک عورت جو ہوتی ہے نا بہت سویٹ چیز ہوتی ہے، اور مردوں کی نگاہیں جو نا مکھیوں کی طرح ہیں. تو آپ نے اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دینی، آپ نے اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھنا ہے. وہ صرف اتنی بات تھی، بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں واقعی ہم کیوں اپنے اوپر مردوں کو نگاہیں ڈالنے دیں. تو پردہ کرنا بھی آسان، اور اس کا مقصد اور طہارت جو قلب و نظر کی اور ویسے بھی عزت و آبرو اور عصمت کی حفاظت وہ بھی اس میں موجود. تو کسی بھی طرح سے آپ اگر یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والا ہے تو وہ احکامات ہمیں کیوں دے رہا ہے.
وہ ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. حجاب عورت کی پروٹیکشن کے لیے ہے، عورت کی حفاظت کے لیے ہے، عورت کو بہترین مقام دینے کے لیے ہے. حجاب عورت کو مردوں کے ہاتھوں کھلونا بننے سے بچاتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص بھی درود بھیجے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اور جو نہ بھیجے، آپ نے فرمایا جس نے میرا تذکرہ سنا اور مجھ پر درود نہیں بھیجا اس نے جنت کا راستہ گم کر دیا. تو جب بھی آپ کا ذکر آئے تو کیا کریں؟ دل میں یا اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا. سبحان اللہ. یعنی آپ سلام بھیجئے اور آپ پر سلامتی آئے گی. اس پر میں نے اللہ کے لیے سجدہ شکر ادا کیا. یاد رکھیے شکر کے نوافل نہیں ہوتے، شکر کا سجدہ ہوتا ہے کہ انسان جس وقت خبر سنے فوراً اللہ کے حضور جھک جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سلام ڈائریکٹ نہیں آپ کو پہنچتا، آپ ڈائریکٹ نہیں سنتے ہماری بات، بلکہ فرشتے لکھ کے لے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جا کر کہ کس کس نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے. تو کثرت سے پھر آپ کو سلام بھیجا جائے. ایک دفعہ پڑھ لیجیے درود شریف. اللہم صلی علی محمد یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، یعنی کچھ سلام بھیجتے ہیں اور کچھ اذیت دیتے ہیں. تو فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. انڈر لائن کیجیے رسوا کن عذاب. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. کسی مومن مرد یا عورت کے اوپر الزام تراشی کرنا، اس کو ستانا، تنگ کرنا، صحابہ کے اوپر سب و شتم کرنا یا انبیاء کے بارے میں بری بات کرنا، کوئی بھی ایسی بات کہنا جو ان کی شان کے خلاف ہو، یہ کوئی معمولی جرم نہیں، اس کی سزا بہت بڑی ہے. یزید بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں، ویلز، اور ہر کنویں میں سمندر کی ساحل کی طرح ساحل ہے، یعنی ہر کنویں کے ساتھ کھلی جگہ بھی ہے جس میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں، جیسے کہ بختی اونٹ کے، یعنی اونٹ جس کے اوپر ہمپ ہوتی ہے ایکسٹرا، اور اس میں سیاہ خچروں کی طرح یعنی سیاہ گھوڑوں کی طرح بچھو ہیں. بس جب جہنم والے آگ کو ہلکا کرنے کا سوال کریں گے یا اللہ آگ کم کر دے، تو کہا جائے گا کہ ساحل کی طرف چلے جاؤ. تو انہیں یہ کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں، پہلوؤں اور ہر جگہ سے پکڑ لیں گے، اور ان جگہوں پر جن پر اللہ چاہے گا ان کی سب کھال اتار دیں گے، نوچیں گے ان کو. بس وہ جہنمی واپس آئیں گے، تیزی سے بڑی آگ کی طرف لپکیں گے، یعنی وہاں اتنے تنگ ہوں گے کہ واپس آنے لگیں گے. یہاں ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی. کبھی آپ کو بھیڑ نے کاٹا ہو تو کیسی خارش ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایسی جگہ کو کھجائے گا کہ ہڈی بھی نکل آئے گی، اتنا خارش کرے گا کہ ہڈیاں نکل آئیں گی. اس سے کہا جائے گا اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں. پھر اس کو کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا. تو کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگانا، اس کو ستانا، دراصل اپنے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کرنا ہے. اس لیے پوری طرح اس سے بچنا چاہیے. کسی کے بارے میں کوئی بری بات زبان سے نہ نکلے الا یہ کہ آپ واقعی یقین رکھتے ہیں اور وہ بھی ضرورت ہو تو تب کریں، ورنہ اس کو بھی منہ پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سوچئے کہ ہماری وہ کون سی باتیں ہیں جن سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے.